کسی بلوچ نے کسی پنجابی کو نہیں مارا ہے، دہشت گردوں نے پاکستانی شہید کیے ہیں۔ دہشت گرد کی نہ کوئی قوم ہے، دہشت گرد کا نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی مسلک ہے۔ دہشت گرد کو صرف دہشت گرد ہی ٹریٹ کیا جائے اور بولا اور کہا جائے۔ بلوچ روایات میں مسافروں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، بلوچ روایات میں خواتین کا احترام ہوتا ہے، بچوں کا احترام ہوتا ہے۔ یہ بچوں اور خواتین کے سامنے بسوں سے اتار کے اور اس بے دردی کے ساتھ شہید کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ بلوچ روایات اس کی اجازت دیتی ہے، نہ اسلامی روایات اس کی اجازت دیتی ہے، اور نہ معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے۔ را فنڈڈ دہشت گرد معصوم شہریوں کو قتل کر رہے ہیں، دہشت گردوں کے ہمدردوں سے بھی نمٹیں گے، دہشت گردوں کو ناراض بلوچ نہ کہا جائے، مسافروں کو شہید کرنا مذہب اور بلوچ روایات کے خلاف ہے، دہشت گردوں سے کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا پیغام، کہا بے گناہوں کو مارنے والوں سے مذاکرات نہیں کر سکتے، ان سے سختی سے نمٹیں گے۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ فواد چودھری کا بڑا دعویٰ، ٹویٹ میں کہا کہ محمود اچکزئی اور رانا ثناء اللہ کے درمیان بات چیت 2 ماہ سے جاری ہے۔ اگر بانی پی ٹی آئی اور حکمران اتحاد گرینڈ ڈائیلاگ شروع کرتے ہیں تو یہ پاکستان کی بڑی خدمت ہوگی۔ میاں نواز شریف واپس آئے، وفاق اور پنجاب میں حکومت بھی بنائی، بھائی نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری کا اسد کیسر کے بیان پر رد عمل، کہا جو گڑھے آپ کا نالائق لیڈر کھود کر گیا تھا، شہباز شریف ان کو پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی رہائش گاہ آمد، شہباز شریف نے رانا تنویر سے ان کے بھائی رانا افضال حسین کی وفات پر اظہار تعزیت کیا۔ وزیر اعظم کی مرحوم کے بلند درجات اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا، مرحوم کی سیاسی خدمات کو بھی سراہا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان بھی وفاقی وزیر رانا تنویر حسین سے ملاقات کی، بڑے بھائی کی وفات پر اظہار تعزیت اور درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ گورنر سردار سلیم حیدر خان سے چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل مفتی راغب حسین نعیمی کی بھی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی شہید کیپٹن محمد علی قریشی کے گھر آمد، میر سرفراز بگٹی کے شہید کے اہل خانہ سے ملاقات کی، درجات کی بلندی کے لیے دعا، پسماندگان سے اظہار تعزیت بھی کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور چیف سیکرٹری بلوچستان شکیل قادر بھی ہمراہ تھے۔ کم آمدنی والوں کے لیے اپنی چھت کا خواب پورا کریں گے، پنجاب میں لو کاسٹ ہاؤسنگ پروگرام کا آغاز ہو چکا، اس کا دائرہ کار ہر سال بڑھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں بڑے شہروں میں سرکاری زمینوں پر 4 منزلہ فلیٹس تعمیر کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے اخوت کے بانی اور چیئرمین ڈاکٹر امجد ثاقب کی بھی ملاقات ہوئی۔ سید علی گیلانی نے اپنی حریت فکر سے تحریک آزادی کشمیر کو نئے جلا بخشی۔ سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ سید علی گیلانی کی بے مثال خدمات تاریخی آزادی کشمیر کا روشن باب ہے۔ ان کی جدوجہد، بے پناہ ایثار اور انگنت قربانیوں کو تمام پاکستانی ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ جمعیت علماء اسلام کی 6 ستمبر کو عالمی ختم نبوت کانفرنس کے حوالے سے ریلی، مسلم ٹاؤن سے شروع ہونے والی ریلی مینار پاکستان پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں جے یو آئی کے کارکنوں کی بڑی تعداد میں شرکت ہوئی۔ پڑھے لکھے قوم کو جاہل بناتے ہیں، قوم کو بجلی کا بحران دیتے ہیں، قوم کو گیس کا بحران دیتے ہیں، قوم کے بچوں کو جو ہے وہ محروم کرتے ہیں، تعلیم کو اتنا مہنگا کر دیتے ہیں کہ غریب تو فارغ ہو گیا، مڈل کلاس اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے۔ عوام مہنگائی اور بجلی کا عذاب جھیل رہے ہیں، بچوں کو پڑھانا انتہائی مشکل ہو چکا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکمران طبقہ اپنے بچوں کو بیرون ملک اعلیٰ تعلیم دلواتا ہے، ملک میں آج بھی 2 کروڑ 62 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں۔ حکومت اپنے بکھیڑوں میں بھی پڑی ہوئی ہے، عوام کے مسائل بھی گمبھیر ہو گئے ہیں، اور کمیٹی بھی جو حکومتی ہے وہ اس وقت لاپتہ ہے، گمشدہ ہے۔ معاہدے کو 1 ماہ مکمل ہو گیا، حکومتی کمیٹی غائب ہے، بجلی بلز میں کمی اور آئی پی پیز کا خاتمہ کر کے دم لیں گے۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کہتے ہیں لاہور سمیت ملک بھر میں جماعت اسلامی کی ممبر سازی کا آغاز ہو گیا ہے،
عوام میں امر سازی کا ساتھ دیں، انہیں حق دلائیں گے۔ کہ یہ قوم پستی چلی جا رہی ہے اور پیسنے والوں کو کوئی رحم نہیں آ رہا۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے اس قوم کے ساتھ، فراڈ کتنا بڑا ہے۔ اس ملک میں میں اور آپ اپنی جیبوں سے پیسے نکال کر آئی پی پیز کو 2600 ارب اس بجلی کا ادا کرتے ہیں جو ہم بجلی نہیں خریدتے۔ مہنگی بجلی سے ملک کا نقصان ہوا، ظالم نظام کے خلاف سب کو کھڑا ہونا ہوگا۔ سیکرٹری جماعت اسلامی امیر العظیم کا خطاب، کہا جماعت اسلامی نے نوجوانوں کے لیے بالمقابل پروگرام شروع کیا، جماعت اسلامی میں کوئی تفریق اور تقسیم نہیں ہے۔ شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں 1 روپے 86 پیسے کمی کو اونٹ کے منہ میں زیرہ قرار دے دیا۔ کہتے ہیں پیٹرول کی قیمت میں معمولی کمی زخموں پر نمک پاشی کے مترادف ہے، حکومت ریلیف نہیں دے سکتی تو اس طرح کے اقدامات سے عوام کا مذاق بھی نہ اڑائے۔ دیکھیں 1 روپے سے کم کرنے سے تو کوئی ریلیف نہیں نہ ملتا، ہر چیز مہنگی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح کم از کم جو پیٹرول جو ہے وہ 150 روپے لیٹر ہونا چاہیے۔ یہ وہی مثال ہے جو کہتے ہیں نا کہ اونٹ کے منہ میں زیرہ۔ اب یہ عوام کو نا مطمئن کرنے کے لیے ہوتی ہیں یہ باتیں کہ 20 روپے بڑھاؤ، 40 روپے بڑھاؤ، 2 روپے سستا کر دو، 5 روپے سستا کر دو، یہ ہمیں صرف لالی پاپ دے۔ پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کے ثمرات عوام تک پہنچانے کا عزم، وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر کرایوں میں کمی کے لیے متحرک ہو گئے، ٹیمیں تشکیل دے دی، تمام اضلاع کے RTEs کی میٹنگ بھی طلب کر لی، متعلقہ افسران کو نئے کرایوں کی لسٹ اڈوں پر لگوانے کی بھی ہدایت۔ سرکاری ریڈ لسٹ کی دھجیاں اڑانے والوں کے خلاف ایکشن، اسسٹنٹ کمشنرز کی 24 گھنٹے میں 983 مقامات کی چیکنگ، 4 کے خلاف مقدمہ درج کروایا، ڈپٹی کمشنر کے مطابق 144 خلاف ورزیوں پر 8 لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا گیا۔ خوراک میں ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف فوڈ اتھارٹی کا کریک ڈاؤن، ٹالنٹن اور شیخوپورہ روڈ پر فوڈ پوائنٹس، ڈیری شاپس اور گوشت بردار گاڑیوں کی چیکنگ، 300 کلو کم وزن مرغیاں، 750 لیٹر ایکسپائر بیوریجز اور 2 من سے زائد دودھ طلب کر دیا۔ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا THQ ہسپتال رائیونڈ کا دورہ، مختلف وارڈز میں سہولیات کا جائزہ اور ادویات کا ریکارڈ چیک کیا، مریضوں سے ادویات کی فراہمی بارے پوچھا، کہا THQ ہسپتال قصور میں بجلی مسائل کو جلد حل کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی۔ پنجاب کے اندر ہیلتھ کے سٹینڈرڈز کو اور ہیلتھ کی جو ڈیلیوری ہے اس کا سٹینڈرڈ آل اوور پنجاب بہتر ہو، لیکن اب 12 سال ہو چکے ہیں، ہمیں تو کہیں پہ کسی جگہ پہ ہیلتھ کیئر سٹینڈرڈز کے اندر بہتری نظر نہیں آ رہی۔ آپ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتالوں میں دیکھ لیں، تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتالوں میں دیکھ لیں، تو یہ ہیلتھ کیئر کمیشن آج کل صرف اور صرف ڈاکٹروں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، چاہے وہ گورنمنٹ کے اسپتالوں میں کام کر رہے ہیں یا وہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کام کر رہے ہیں، ان کو ان کی جائز پریکٹس سے روکا جا رہا ہے۔ PMA کے آئندہ انتخابات 13 ستمبر کو ہوں گے، پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن پنجاب کے عہدیداروں کی پریس کانفرنس، کہا کسی بھی جگہ صحت کی بہتری کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے، اگر ہمارے مطالبات 15 ستمبر تک نہ مانے گئے تو احتجاج کریں گے۔ ڈینگی مچھر کے حملوں میں کمی نہ آ سکی، 24 گھنٹے میں مزید 11 نئے مریض سامنے آ گئے، محکمہ صحت کے مطابق 5 مریضوں کا تعلق لاہور سے ہے، ایک ہفتے میں 45 اور رواں سال اب تک 347 کیس رپورٹ ہو چکے ہیں۔ ڈینگی لاروا کے خاتمے کے لیے ضلعی انتظامیہ متحرک، 24 گھنٹے میں 1792 مقامات سے لاروا برآمد کر کے تلف کر دیا گیا، 96 افراد کے خلاف مقدمات بھی درج کیے گئے، 51,615 ہاٹ سپاٹس کو چیک کیا گیا۔ انسداد اسموگ مہم، ضلع انتظامیہ کی بڑی کارروائیاں، دھواں چھوڑنے والی 18 گاڑیاں بند کر دیں، 32 گاڑیوں کے چالان، 1 لاکھ سے زائد کے جرمانے، کم معیار کا ایندھن اور زگ زیگ ٹیکنالوجی استعمال نہ کرنے پر 4 بھٹوں کو مسمار کر دیا۔ موسم کے پل پل بدلتے رنگ، دن بھر بادلوں کی اوٹ سے دھوپ اور چھاؤں کا کھیل جاری رہا، بارشوں کی بریک سے گرمی نے پھر احساس دلایا، محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹے میں بارشوں کی پیش گوئی۔
ट्रैफिक इंस्पेक्टर को रिश्वत देना मोटरसाइकिल सवार को महंगा पड़ गया। कागजात की बजाय रिश्वत देने वाला ड्राइवर हवालात जा पहुंचा। तर्जुमान के मुताबिक सीनियर वार्डन मियां जहीर ने बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवार को रोका। ड्राइवर ने कागजात की बजाय 500 रुपये रिश्वत थमा दी। मुकदमा भी दर्ज कर लिया। ड्राइविंग लाइसेंस इशुएंस मैनेजमेंट सिस्टम में टेक्निकल खराबी, लाइसेंस सर्विसेज ताखीर का शिकार। तर्जुमान के मुताबिक PITB की टीम मसले पर काम कर रही है। इस दौरान लर्नर परमिट, रिन्यूअल और फ्रेश लाइसेंस और इंटरनेशनल लाइसेंस जारी नहीं होंगे। खबरदार होशियार, ई चालान नादहिंदगान के खिलाफ बड़ा शिकंजा तैयार। ई चालान नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई के लिए शहर भर में 12 टीमें तश्कील। CTO माराथर का कहना है ई चालान नादहिंदा गाड़ियों के मालिकान पुलिस सर्विसेज से भी मुस्तफीद नहीं हो सकेंगे। IG पंजाब मुलाजमीन और उनके अहले खाना की बेहतरीन हेल्थ वेलफेयर के लिए मुतहरिक मुख्तलिफ अजला के अफसरान और एहलकारों को इलाज के लिए मजीद 15 लाख रुपए जारी कर दिए। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा पुलिस मुलाजमीन की वेलफेयर के लिए नए प्रोजेक्ट्स शुरू कर रहे हैं। बिजली चोरी में मुलविस मुलाजमीन के खिलाफ लेस्को की कार्रवाइयां तेज। लेस्को हुकाम के मुताबिक अब तक 101 मुलाजिम मुअत्तल कर दिए गए और 10 को गिरफ्तार कराया गया। सेंट्रल सर्कल में 7, ईस्टर्न में 10 और साउथ सर्कल के 4 मुलाजिमीन को मुअत्तल किया गया। टेक्नो मोबाइल और होप अपलिफ्ट फाउंडेशन के ज़ेर-ए-एहतमाम तकरीब का इनेकाद। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। टेक्नो की जानिब से होप अपलिफ्ट फाउंडेशन के लिए कंप्यूटर लैब और कंप्यूटर्स का अतिया, शील्ड और इनाम भी पेश किया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। फैसलाबाद में चैंपियंस लीग कराने की तैयारियों का जायजा लिया। खिलाड़ियों के लिए फिटनेस टेस्ट का मरहला मुकम्मल। मोहसिन नकवी ने कहा चैंपियंस लीग से टैलेंट सामने आएगा, डोमेस्टिक क्रिकेट भी मजबूत होगी। खूबसूरत जजीरों और दिल फरेब साहिलों से मालामाल। थाईलैंड में कुदरती हुस्न और दिलकश नज़ारे बेमिसाल। लाहौर म्यूजियम के ज़ेर एहतमाम सजी थाईलैंड की खूबसूरत तस्वीरी नुमाइश। सेक्रेटरी सयाहत फरीद अहमद तारड़ और थाई सफीर ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। फरीद अहमद तारड़ ने कहा कि थाईलैंड भी कुदरती खूबसूरती और नज़ारों से मालामाल है। और पाकिस्तानी कोपेमा शहरोज काशिफ का 8000 मीटर से बुलंद 14 चोटियों को सर करने का अज़म। शहरोज काशिफ तिब्बत की आखिरी चोटी की मुहिम के लिए लाहौर से नेपाल और फिर तिब्बत जाएंगे। कहा वक्त आ गया है दोस्तों, खानदान और मुल्क से किए गए वादे को पूरा करो।